اور سر کیا روحانیت میں یہ مقام ہوتا ہے کہ آپ اپنی روحانی طاقت سے عالم برزخ کے جو لوگ ہیں اور جو ہمارے انبیاء ہیں آپ ان سے بھی ہم کلام ہوں؟ بزرگ مختلف آپ بزرگ جو ہمارے گزر چکے ہیں یا بہت سے بزرگوں ہم کے کلام بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ صوفی شخصیات ہم کلام ہوتی ہیں عالم برزخ کی اس دنیا سے. جی جی سر یہ روحانیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے. بہت سے لوگوں کے سننے میں آیا ہے یہ. لیکن ایک چیز میری تھوڑا سا میں ضرور سے بیان کرنا چاہوں گا. پلیز. جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہوتا جی وہ اس کو بیان نہیں کرتے. اچھا. اور اسی لیے کسی بڑے سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی تھی کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ دو طرح کے جھوٹ جو ہیں ان میں چھپا ہوا ملے گا آپ کو. اچھا. جو کچھ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں. ہاں جو بہت بڑا جھوٹ ہے. ہاں بالکل. اور جو بہت کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں وہ بھی جھوٹ ہے. تو ولی اللہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے. اچھا. تو جو آدمی روحانیت کے اعلیٰ مدارج پر ہوگا وہ کبھی آپ کو دعویٰ کرتا نہیں ملے گا, کبھی بلند باتیں کرتا نہیں ملے گا. وہ آپ کو بہت ہمبل ملے گا, بڑا عاجز. یہ بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی بڑا. بہت دیر پہلے جب میں نمبر 1 پوزیشن پر پروموٹ ہوا تو اپائنٹمنٹس میرے ہاتھ میں تھی. تو میں لوگوں کے دعووں سے متاثر ہو جاتا تھا. اچھا. جو وہ بات کرتے تھے کہ میں نے فلاں جگہ جب میں جاب کر رہا تھا تو یہ کیا, فلاں جگہ میں نے یہ کیا, فلاں یہ ہوا. بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے وہ کرتے تھے. آہستہ آہستہ ایک تجربہ ہوا. ہر وہ آدمی جو کچھ نہیں جانتا وہ بے تحاشا دعوے کرتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. اور جو واقعی اپنے کام کا ماہر ہے, جو اس کو بتانے پروفیشنلی کی بہت اسٹرانگ ہے, اس سے بات کریں کہ بھائی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کو آپ کر لیں گے. کہ صاحب کرنے والا تو رب ہے, میں صرف کوشش کر سکتا ہوں. میں صرف کوشش کر سکتا ہوں, کام رب نے کرنا ہے. تو میں یہ نہیں آپ سے کہہ پاؤں گا کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا, لیکن کوشش کر لوں گا میں. تو انہیں میں نے ہمیشہ بڑا پروفیشنٹ پایا. تو اسی طرح روحانیت کی راہ میں بھی ایک گولڈن پرنسپل ہے, علم کی راہ میں, روحانیت نہیں علم کی راہ میں, کہ جس کے پاس واقعی بہت علم موجود ہے اس کو آپ بہت خاموش پائیں گے. اور جو میری طرح بالکل خالی ہے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتا آپ کو دکھائی دے گا. سر یہ بھی آپ کا یہ جو فقیری ہے, فقیری میں بات کر دی آپ نے. یہ علم جو ہے اس سے دو چیزیں آدمی کو فوری طور پہ حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تحمل, بڑا متحمل مزاج ہوگا. بالکل. اس کو غصہ دلانا آسان کام نہیں ہے. صوفی کو, صاحب علم کو. صحیح. دوسری بات اس میں عاجزی ہوتی ہے. وہ جینوئنلی فیل کرتا ہے کہ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں. سر آپ مستجاب الدعا ہیں. میں صرف ایک چیز ہوں, وہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں. کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں سرفراز احمد ہوں. کیونکہ سر آپ کے پاس یہاں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ 1.5-2 منٹ سے زیادہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, اور صرف وہ مسئلہ بتائیں اور آپ کے اندر وہ سارا کہنا اسکریننگ ہو جاتی ہے. صحیح ہے سر؟ تو وہ کیا پھر وہ کیا سسٹم ہے سر, 2 منٹ میں آپ بندے کو کیسے وہ کریں؟ لوگ مجھے ملتے ہیں, یہاں تشریف لاتے ہیں. جی. جیسے ابھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ سے بات ہو رہی تھی. جی. تو میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں گی یہ اس پہ ایک طرح کا فرض ہو گیا اس بندے پر. یس. کہ میرے پاس جو آیا ہے میں اس کو امید دلاؤں.
میں اسے رب سے مایوس نہ ہونے دوں. مایوس نیگیٹو بات نہیں کرنی. تو جب آپ یہ مشن پکڑ لیں کہ میرے پاس دکھی آدمی آ رہا ہے, یہ جب میرے پاس 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے پاس سے جائے تو یہ ہنستا ہوا جائے, امید لے کے جائے پازیٹیوٹی کے ساتھ. صحیح سر. اور یہی دیکھیں گی جب کوئی مجھ سے ملتا ہے بڑا ستا ہوا چہرہ, بہت مایوسی, ہاں, لیکن جب اٹھ کے جائے گا تو ہنستا ہوا جا رہا ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ بہت بڑا ایک کام ہے کہ خلق خدا کو مایوسی سے نکال کے امید کے راستے پہ لگا دیا جائے. یہ بھی عبادت ہے سر, یہی عبادت ہے, اسی کو عبادت کہتے ہیں. اچھا سر, موجودہ دنیا کے حالات, امریکہ, ایران, اسرائیل, پاکستان, سر یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ جو دعویٰ کرتا ہے رب اسے جھوٹا کر دیتا ہے. تکبر والے انسان کو یا جو بھی تکبر کرے اس کا ناک وہ خاک میں رگڑ دیتا ہے. بے شک. امریکہ نے بڑے دعوے کیے, بے شک, بالکل کیے, ابھی تک کر رہا ہے. خلق خدا کو جینے نہیں دیا بالکل امریکہ نے, بالکل. تو اسے زوال کی طرف جانا تھا. اب یہ عالم الاسباب ہے, یہاں ہر چیز کا ایک سبب موجود ہے, حتیٰ کہ موت کا بھی ایک سبب ہے, وہ بھی بلا عذر نہیں آتی, کوئی وجہ ہوتی ہے. تو رب نے وجوہات تو پیدا کرنی تھی. صحیح. ابھی آپ دیکھیے گزشتہ 4 ویک میں 5 ویک میں کیا ہوا ہے. جو امریکہ کا اتنا زبردست اورا تھا کہ سپر پاور ہے, ہضم ہو گیا. رب تعالیٰ نے کس طرح سے اسے خاک میں ملا دیا. وہ اورا سارے کا سارا وینش ہو گیا. اس کے ساتھ چلنے والے اس کے ساتھ چلنے کو آج تیار نہیں ہے سر. یہ قانون فطرت ہے. بالکل. گریٹر اسرائیل بنے گا اگر وہ آج کے سائز پر قائم رہ جائے تو انہیں اللہ کے حضور سجدہ شکر کرنا چاہیے. I'm pretty sure کہ اگلے کچھ سالوں میں 67 کی لڑائی میں اس نے جو عرب ملکوں علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ بھی شاید چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ واپس اس ٹائنی سائز میں جائے گا جس کی آبادی 25 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی. یہ وہیں جائے گا. اور بڑے آپ اس کے ساتھ پورے یقین سے اعتماد کے ساتھ آپ یہ بات کریں. مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. بالکل سے سر. اس کے لیے مسلمان ممالک میں, عرب کنٹریز میں یونٹی ہونا بہت ضروری ہے سر. ایران نے ایک بات تو یہ پروف کر دی ہاں کہ یونٹی ہو یا نہ ہو, وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. ایک سپر پاور اور ایک دوسرے اس کے ساتھ ایک عیار قوت. سر دبئی میں بھی تکبر نہیں تھا آ گیا. ان کا تکبر اور ٹائپ کا تھا, لیکن غلطی جہاں ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان لوگوں پر اپنی سیکیورٹی کے لیے بھروسہ کیا تھا جس کے لیے رب نے قرآن میں منع کیا کہ یہود و انصار آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے, نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. بالکل سر. تو ان پہ بھروسہ کیا, خطا کھا لی. تو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. پھر وہی بات جو بات قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے, اسی کے مطابق چلنا ہے. اور اس کے علاوہ سب یہود و نصارہ سے تعلق رکھیے, الگ سلیکٹ رکھیے, ضرورت نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی ہی قائم کی جائے, لیکن ان پر بھروسہ نہ کیجیے. یہ قرآن میں واضح لکھا ہے. یس, اس پر کاؤنٹ نہ کیا جائے. تو جن ملکوں نے ان پر کاؤنٹ کر لیا تھا کہ ہماری حفاظت امریکہ کرے گا, وہ سامنے آ گئی بات. ہم بھی تو اسی گمان میں نہیں کہیں. الحمدللہ پاکستان الحمدللہ نہیں. اچھا. ہم کبھی بھی اس گمان میں نہیں رہے. ہمیں اپنی قوت بازو پہ بھروسہ رہا, اور اللہ کا شکر ہے آج بھی باعزت ہیں زمانے میں, اور انشاءاللہ رہیں گے.